مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی تیسری کلاس ہے، جس کا عنوان ہے آداب تلاوت قرآن کریم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، کلام اللہ ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے چند ضروری چیزیں اپنے پچھلے اسباق میں، پچھلی کلاسز میں عرض کر چکے ہیں۔ ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اس سبق میں، آج کی اس کلاس میں اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، عام کتاب نہیں، کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ خاص قواعد ہیں جن کے تحت کتاب اللہ کو پڑھا جائے گا اور کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قواعد کیا ہیں۔ نکالیے جی سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر 77۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن ہے، عزت والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو کہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور آگے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر مطہرون، پاکیزہ لوگ، پاک صاف ہو کر اس کتاب کو چھوا جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں کتاب اللہ کو نہیں چھو سکتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پروٹوکول ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ ہم وضو کر کے اپنے جسم کو پاک صاف بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے، ورنہ یہ قرآن کا صریح حکم موجود ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو مطہرون کے علاوہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مطہرون یعنی جو پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، جنہوں نے وضو کیا ہو، جو ناپاک نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو باوضو ہو کر چھوئیں گے، بغیر وضو کے نہیں چھوئیں گے۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ بھی حاضرین کے گوش گزار کر دوں کہ علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید غلاف میں لپیٹا ہو تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر غلاف وغیرہ نہ چڑھا ہو، جلد ہو، تو ہم اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح تفاسیر کی کتابیں ہیں، اسی طرح دیگر کتب ہیں جن میں قرآن پاک کی آیات وغیرہ لکھی ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن وہاں بھی بہتر یہی ہے کہ ہم باوضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر، پاک صاف ہو کر پھر ان کتابوں کو ہاتھ لگائیں، قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے سوائے مطہرون کے۔ مطہرون یعنی جو پاکیزہ ہیں، جو پاک صاف ہیں، صرف وہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ادب اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سنن ابو داؤد کے اندر 4449 نمبر حدیث شریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہودی آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں اور ہمارے مدرسہ میں آ کر ہمیں ایک مسئلہ بتائیں، زنا کے بارے میں، رجم کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشست خاص کی ہوئی تھی اس پر تکیہ بھی رکھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جلوہ فرما ہوئے، پھر فرمایا تورات لے کر آؤ۔
جب وہ تورات لے کر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے کہ اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں بہت زیادہ اللہ کا کلام تو موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا احترام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اپنے پیچھے سے لیا اور تکیے پر تورات رکھی۔ تو جو کتاب اصل حالت میں موجود نہیں، جس کتاب کے اندر تحریف بھی ہو چکی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا احترام کیا، ادب کیا، تو وہ کتاب اللہ، وہ قرآن کریم جو تحریف سے پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کتاب کا ادب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو ہم نے احترام کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے ایسی جگہ پر جو پاک صاف ہو۔ اس کو ہاتھ اس وقت لگانا ہے جب آپ باوضو ہوں، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور گندی جگہ پر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے غلاف وغیرہ چڑھایا جاتا ہے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم یہ مٹی وغیرہ سے بچا سکیں۔ اچھا جی، دوسری آیہ کریمہ جو ڈسکس کریں گے سورت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے تلاوت قرآن پاک کا ادب بتایا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ایک قاعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو، قرآن کو پڑھنے لگو، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گا، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مہربانی فرمائے گا، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی مزید اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہاں قاعدہ بیان فرما دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو راندہ درگاہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، جب بھی قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ پیچھے چونکہ بات چل رہی تھی مطہرون کی، تو یہاں ایک مسئلہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے زبانی قرآن پاک پڑھنا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ باوضو ہو کر، یہ ضروری نہیں ہے کہ باوضو ہو کر ہی آپ نے زبانی قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ رحمت لینے کے لیے، قرآن سے زیادہ شفا لینے کے لیے احوط یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر، باقاعدہ پاک صاف ہو کر، زبانی بھی پڑھنا ہے آپ نے تو آپ باوضو ہو کر اس کو پڑھیں۔ ویسے علماء نے اس کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ جو ہم ڈسکس کریں گے سورت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، فرمایا ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، بوقت ضرورت کے مطابق اس کو اتارا۔ فرمایا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور ہم نے اس کو بتدریج ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جدا جدا کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، یعنی یوں نہیں پڑھنا کہ جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ جلدی کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی طریقہ پسند ہے اور اللہ یہی طریقہ اپنے محبوب کو بھی سکھا رہا ہے۔ اچھا، اس بات میں کیا حکمت ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے؟
اس کی حکمت بھی اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی بیان فرمائی ہے۔ نکالیے سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 101۔ دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں، یعنی ایک آیت پہلے ہم نے آپ کو عطا فرمائی، پھر اس کی جگہ ہم نے دوسری آیت آپ کو عطا فرما دی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اللہ کیا نازل فرما رہا ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ قالوا، تو وہ کافر کہتے ہیں انما انت مفتر، یہ تو تم اپنی طرف سے بناتے ہو، اپنے دل سے گھڑتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کوئی آیت لے کے آتے ہو کبھی کوئی آیت لے کے آئے، یہ تو تم اپنے طرف سے گھڑتے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اس قرآن کو لے کر آنے والے روح القدس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر اس کو نازل ہوتے ہیں۔ روح القدس یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب فرماؤ کہ یہ تو روح القدس لے کر آتے ہیں اللہ کی جانب سے، بالحق، جو کہ حق ہے، لیثبت الذین آمنوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل ہوتا ہے تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں سارا قرآن نازل فرماتا تو انسان کی عقل، انسان کا شعور اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ سکتا۔ اللہ کریم نے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق قرآن کو نازل کیا تاکہ انسانی عقل، انسانی شعور اس کی معرفت حاصل کر سکے، انسان کے ذہن میں، انسان کی طبیعت میں قرآن کا حکم رچ بس جائے، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے آہستہ نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ہم اس طریقے سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں، وہدن، اور ان کو ہدایت دیں، وبشریٰ للمسلمین، اور یہ قرآن تو مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، جنت کی بھی، اللہ کی رضا کی بھی، دین اور دنیا کی کامیابی کی بھی، میدان محشر میں کامیابی کی بشارت ہے یہ قرآن۔ تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی نکالیے سورت نمبر 25 آیت نمبر 32۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا، کہ کافر یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک ہی مرتبہ مکمل قرآن ہمیں مل گیا، یہ ٹھہر ٹھہر کر کیوں نازل ہوتا رہا؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب کذالک، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا گیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس طریقے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اس طریقے سے آپ کے قلب اطہر کو مضبوط رکھیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جب تبلیغ فرمایا کرتے تو کفار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع بھی کرتے، حضور کی تبلیغ کا مذاق بھی اڑاتے۔ تو جب بار بار جبریل وحی لے کر آتے تو نبی پاک علیہ السلام جبریل کے بار بار آنے کی وجہ سے وہ اپنا غم بھول جاتے، وہ جو طعن و تشنیع کے تیر چلتے تھے، آپ دکھی ہوتے تھے امت کی وجہ سے کہ کافر لوگ آپ کی تبلیغ کا مذاق اڑاتے تھے، تو جب بار بار جبریل اللہ کی طرف سے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ملتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشی ملتی تھی، اور یہ خوشی ایسی خوشی تھی جس کی وجہ سے باقی غم محو ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا محبوب ہم اس لیے اس کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر نازل کرتے ہیں، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس طریقے سے اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ اور آگے فرمایا ورتلناہ ترتیلا، کہ ہم نے اس کو اس لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، جبریل کے ذریعے سے ٹھہر ٹھہر کر نازل کروایا ہے تاکہ محبوب اس سے آپ کا قلب اطہر یہ مضبوط رہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیہ کریمہ ہم ڈسکس کریں گے، نکالیے سورت نمبر 73 آیت نمبر 4۔ یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ تو یہ دیکھا آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھیے، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ میری تلاوت کے آداب کیا ہیں،
وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے ہم تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، وہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگلی آیہ کریمہ جو ہم ڈسکس کریں گے، اسی طرح اسی سورت نمبر 73 کی آیت نمبر 20 دیکھیے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کریم ایک آرڈر دے رہا ہے، اللہ کریم کی طرف سے ایک حکم مل رہا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا تلاوت کرو قرآن کی جتنا تمہیں میسر آ جائے، یعنی جو تم آسانی سے، جو تم اپنی طبیعت کی نرمی سے جتنا تم قرآن پڑھ سکو اچھے طریقے سے اتنا قرآن پڑھا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم تھکاوٹ کا شکار ہوں اور بس جلدی جلدی سے، چونکہ ہم نے پورا قرآن پاک مکمل کرنا ہے اس لیے ہم جیسے کا تیسا بس اس کو پڑھتے جائیں گے، ایسے نہیں کرنا۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بے شک تھوڑا پڑھو لیکن اتنا پڑھو جتنے میں آپ کی طبیعت راضی ہو، یعنی خوشی سے قرآن پڑھنا ہے، اس کو اپنے اوپر مسلط کر کے زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا بس قرآن کی تلاوت کرو جتنا تمہیں میسر آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تو تھے آداب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں، جو خود قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک تو پاکیزہ ہو کر، پاک صاف ہو کر اس کو ہاتھ لگانا ہے، پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، پھر پڑھنے سے پہلے شیطان بے ایمان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آنا۔ یہ سارے آداب خود قرآن بتا رہا ہے، یہ تو تھے پڑھنے کے آداب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سننے والے کے لیے کیا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو جب سننا ہے تو سننے کے آداب کیا ہیں۔ نکالیے سورت نمبر 7 آیت نمبر 204۔ دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے پس اسے غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور صرف کان لگا کر ہی نہیں سننا بلکہ خاموش بھی ہونا ہے، کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سننے کے آداب کیا ہے کہ ہم نے جب بھی قرآن سننا ہے ایک تو اسے کان لگا کر سننا ہے، یعنی غور سے سننا ہے، یوں نہیں کہ اس کو ان سنا کر دے، نہیں بلکہ اس کو غور کے ساتھ سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے اور خاموش ہو جانا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کر دینا ہے۔ یہاں پر علماء فقہا فرماتے ہیں یہ جو ریکارڈڈ تلاوت چلائی جاتی ہے، جو ریکارڈ ہوتی ہے تلاوت، اس کے سننے کا یہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ جو ریکارڈڈ قرآن پاک چلتا ہے، جو چلایا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈر میں، تو اس کو سننے کے والے سے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، نماز میں ہیں، آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں، یا آپ مسجد میں ہیں، یا ویسے آپ کسی سے قرآن پاک سن رہے ہیں، تو اس وقت اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ اس کو کان لگا کر سنیے اور خاموش ہو جائیے، اپنی مصروفیات کو ترک کر دیجئے تاکہ آپ کی سماعتیں بالکل آسانی کے ساتھ قرآن کو سماعت کر سکیں۔ تو فرمایا لعلکم ترحمون، یہ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس طریقے سے اگر قرآن سنا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ تو تھے سننے کے آداب، یہ آیت کریمہ سننے کے آداب کے حوالے سے تھی۔ اور اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو اگلی آیہ کریمہ جو ہمارے آج کے اس سبق کی آخری آیہ کریمہ ہے جس کو ڈسکس کریں گے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کس وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ نکالیے سورت نمبر 17 آیت نمبر 78۔ دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، اس کو قائم کرو، فجر کے وقت قرآن پڑھنا۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت فرشتوں کا شہود ہوتا ہے،
تو فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بہترین وقت کون سا وقت ہے؟ فجر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، فجر کا وقت ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے متعلق آداب ہمیں خود ہی بتا دیے کہ اس کو ہاتھ لگانا ہے تو پاکیزہ صاف ستھرا ہو کر ہاتھ لگانا ہے، پھر اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، پھر بوجھ بنا کر نہیں، اپنی طبیعت پر بوجھ بنا کر نہیں پڑھنا، بلکہ جہاں سے جتنا قرآن میسر آ جائے خوشی کے ساتھ بس اتنا پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے سننا ہے تو اس کو خاموش ہو کر کان لگا کر سننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جائیں۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اس بات کے متمنی ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے والے سے بہترین وقت کون سا ہے، تو وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا۔ تو یہ آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو، مجھے، تمام حاضرین کو، سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم